اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ ان سے کہو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو اس پر پوری قدرت ہے کہ کوئی نشانی نازل فرما دے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ حاشیہ نمبر 45۔ اللہ کی طرف سے نشانیوں کا نزول یا معجزوں کا ظہور نبوت کے دلیل کے طور پر اسی کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ منکرین کے ہر مطالبے پر معجزے ظاہر کر دیے جائیں۔ دراصل یہ لوگ ایمان تو لانا نہیں چاہتے، ضد و ہٹ درمی نے ان کے قلب و ضمیر کو مردہ کر دیا ہے، اسی لیے بے تکے مطالبات کرتے ہیں۔ جن کے ضمیر زندہ ہوں ان کے لیے تو ساری کائنات ہی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، بالخصوص ایمان لانے والوں کے لیے آفاق و انفس کی نشانیوں کے علاوہ خود نبی کی شخصیت اور مدلل دعوت ہی حق کو پہچان لینے کے لیے کافی ہیں۔ اس سورہ کے پہلے رکوع میں لکھی ہوئی کتاب اور فرشتے کا نزول کے مطالبے کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا تھا۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی نشانی نازل کرنے پر پوری قدرت ہے، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کا مطلوبہ معجزہ ظاہر کر دے، لیکن یہ یاد رہے کہ اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان کو دنیا ہی میں شدید ترین عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ منصوبے اور اس کی مشیت کو ان کی اکثریت سمجھتی ہی نہیں۔ اللہ کو شعوری ایمان ہی مطلوب ہے، جس کا تقاضا ہے کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے جو نشانیاں موجود ہیں ان کو دیکھے، غور کرے اور اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ بررضا و رغبت ایمان لائے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، الا یہ کہ وہ سب تمہاری ہی طرح کے گروہ ہیں۔ ہم نے کتاب کے لکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، پھر یہ سب اپنے رب کے پاس اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ حاشیہ نمبر 46۔ دعوت فکر دیتے ہوئے بتایا گیا کہ مختلف انواع و اقسام کی یہ مخلوقات، خاص زمین پر چلنے والے جانور ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے، سب تمہاری ہی طرح کے مختلف گروہوں میں منقسم مخلوق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا ہے اور زندگی کے اسباب و وسائل مہیا کر دی ہیں۔ حصول وسائل اور استعمال کے طریقہ کار اور معاملات کا دار و مدار بھی وحی الہی پر ہی ہے، جیسا کہ سورہ نحل آیت نمبر 68 سے ثابت ہے۔ ان مخلوقات، حشرات الارض، پرندوں اور چرندوں وغیرہ کے نظام حیات، غذائی معاملات اور ان کی فطرت و جبلت پر اگر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور نظام ہدایت کیسا ہمہ گیر ہے۔ یہ سب انسانوں کی طرح اپنے وجود کے لیے ان اسباب کے محتاج ہیں جو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ یہ اس نظامی اسباب کے پابند ہیں اور اللہ کے مقرر کردہ حدود سے سر منہ انحراف یا سرتابی نہیں کر سکتے۔ ان کی دنیا اور ان کا دائرہ عمل انسانوں سے کچھ مختلف ضرور ہے، مگر ان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ ان کے یہاں ضروریات کے لحاظ سے رزق اور دیگر وسائل کی تلاش بھی ہے۔ ان کے باہمی تعلقات میں ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تمام مخلوقات جبلت کے تحت جس یعنی اطاعت پر مبنی نظام کی پابند ہیں۔ انسان بھی اسی طرح شریعت اسلام کا پابند ہے، لیکن منصوبہ امتحان کے تحت اس کو اختیار و آزادی دی گئی ہے۔ تو یہی اختیار و آزادی انسان کو جنت کے راستے پر گامزن کرتی یا جہنم کی راہ سجاتی ہے، چنانچہ وہ دین سے سرتابی کرتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے تو یہ نشانیاں ہی کافی ہیں، ان کو مزید معجزات کی بھلا کیا ضرورت۔ حاشیہ نمبر 47۔ یہاں الکتاب سے لوح محفوظ مراد ہے۔ تمام مخلوقات کے سارے معاملات اول تا آخر
اللہ تعالیٰ کے یہاں کتاب تقدیر یا لوح محفوظ میں مکتوب ہیں، جن کے لکھنے میں نہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے اور نہ کسر چھوڑی گئی ہے۔ یوم حساب ان سب کو جمع کیا جائے گا اور انسانوں کا اعمال نامہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر یہ منکرین و مجرمین اپنے اعمال کا مکمل ریکارڈ اس کے اندر دیکھ کر خوف و ہیبت کے ساتھ ورطہ حیرت میں غرق ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی، سب کچھ ہی اس میں درج ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ کہف آیت نمبر 49۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا یہ مفہوم بھی لیا گیا ہے، یعنی اور سورہ تکویر آیت نمبر 5 اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یوم حساب جنہوں اس کے علاوہ دیگر مخلوقات کو بھی زندہ کر کے جمع کیا جائے گا اور ان سے قانون جبلت کے تحت ایک دوسرے پر ظلم کا حساب ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری پر زیادتی کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ بحوالہ مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم الظلم۔ بہرحال قرآن و حدیث کے مطابق ایمان و اعمال صالحہ کے لیے جنہوں اس کو مکلف و مسئول بنایا گیا ہے اور انہی کا اعمال نامہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے وہ بہرے گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ حاشیہ نمبر 48۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لانے والوں کو نور ہدایت عطا کر دیا جاتا ہے اور وہ خوش بخت کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیوں اور گمراہیوں سے نجات حاصل کر کے راہ راست پا لیتے ہیں۔ بحوالہ سورۃ الزمر آیت نمبر 22۔ ان کا صحیح انداز فکر و عمل اور پاکیزہ ماحول انہیں شیطان کے حملوں سے بچائے رکھتا ہے۔ اس کے برعکس ان نشانیوں کو جھٹلا کر نور ہدایت سے محروم رہنے والے اسی طرح جہالت کی تاریکیوں اور بھول بھلائیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ ان کی کج فکری اور آزاد ماحول کا ذوق انہیں شیطان کے جال میں پھنسائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے اس سے نکلنے اور راہ راست کی طرف آنے کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ وہ اسی کو پسند کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں، بصارت و سماعت اور تدبر و تفکر کو دعوت حق کے سننے اور سمجھنے اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے استعمال ہی نہیں کیا۔ گویا انہوں نے بہرے اور گونگے ہو کر اپنے آپ کو حصول ہدایت کے وسائل سے ہی محروم کر لیا۔ مہلت عمل ختم ہونے کے بعد یہ روش ان کے لیے موجب حسرت و ندامت ہوگی۔ حاشیہ نمبر 49۔ ہدایت کا طلبگار شعور اور جذبہ اخلاص کے ساتھ اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو ضروری تحقیق اور غور و فکر کے بعد اللہ کی توفیق سے راہ راست پا لیتا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ لیکن جو خود ہی ہدایت سے گریزاں اور بے پرواہ ہو تو ایسا شخص راہ ہدایت سے دور رہتا ہے۔ وہ تو گمراہی کا شوقین ہے، نہ اس سے نکلنا چاہتا ہے اور نہ ہی اس کی کوشش کرتا ہے، لہذا وہ گمراہی میں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت کے نظام کے تحت ہوتا ہے۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ ان سے کہو کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو یعنی مدد کے لیے پکارو گے؟ یعنی بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ حاشیہ نمبر 50۔ یہاں اگلی آیت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار عین انسانی فطرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ذرا ان سے یہ پوچھو کہ اگر یعنی تمہاری مسلسل نافرمانی و سرکشی پر عذاب الہی تم پر ٹوٹ پڑے یا قیامت کی گھڑی آ جائے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گے؟ اس کا جواب دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اگلی آیت میں امر واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی سخت مصیبت اور مایوسی کی گھڑی میں جبکہ تمام سہارے ٹوٹتے نظر آئیں تو تم اللہ ہی کو پکارو گے اور اگر وہ چاہے گا تو تمہیں اس مشکل و مصیبت سے نجات دے دے گا۔ اس وقت تم اپنے خود ساختہ شرکا کو بھول جاؤ گے۔ اس بات کو دیگر صورتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ بحوالہ سورہ یونس
آیت نمبر 22، سورہ عنکبوت آیت نمبر 65، سورہ لقمان آیت نمبر 32۔ وہاں فرمایا کہ جب یہ طوفانی موجوں میں چاروں طرف سے گھر جائیں اور بچ کر نکلنے کی راہ نظر نہ آئے اور کسی طرف سے مدد کی امید بھی نہ رہے، تو اس وقت خالص اللہ سے ہی مدد کے طالب ہو کر اسی کو پکارنے لگتے ہیں، اور جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایسے نازک لمحات میں جبکہ انسان کے مصنوعی سہارے غیر مؤثر ثابت ہو جائیں تو اس وقت اس پر رقت قلب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور رب سے دوری کے جو پردے قلب و ذہن پر پڑے ہوتے ہیں وہ یک لخت اٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ خلوص و عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے مصیبت سے نجات کا خواستگار ہوتا ہے۔ بندے کا اپنے رب سے بندگی کا یہ تعلق عین فطرت ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ نہ صرف مجبوری میں بلکہ ہر مشکل و ضرورت کے وقت شعور و ارادے کے ساتھ خالص اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے، اور مصیبت ٹل جانے پر اسی کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح ساری زندگی اس کی اطاعت و فرما برداری کا پابند رہے، جیسے کہ تمام مخلوقات اس کی پابند ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ امتحان کے تحت ملی ہوئی آزادی و اختیار کے غلط استعمال کے سبب یہ عقل و خرد کا حامل انسان کفر و شرک اور فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے اور اس فطری تقاضے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ البتہ جو خوش نصیب تقویٰ کے اوصاف کے حامل ہوں وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ بلکہ یعنی اس وقت تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دے جس کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، اور تم ان کو بھول جاؤ گے جن کو یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔